وہ آدمی جس کو حسین و جمیل عورت نے، حسب و نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی. حضور فرماتے جو دعوت دینے والی، گناہ کی دعوت دینے والی جو عورت ہے وہ حسین و جمیل بھی ہے اور حسب اور نسب والی بھی ہے، خاندانی عورت ہے. کچھ عورتیں تو بازاری ہوتی ہے، آبرو ریختہ، ان کا تو کام ہی یہ ہے ندا لگاؤ، جو خریدار مل جائے، پھل میں مزید ان کا کمی نہیں ہوتا. یہ عورت نہیں، یہ تو خاندانی عورت ہے، حسب والی، نسب والی، شرافت والی. اس نے دعوت دی گناہ کی، اور یہ آدمی گناہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے اس کو جواب میں یوں کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہمارے نوجوانوں کو خاص کر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج تو اپنا نوجوان اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہے، حالانکہ کسی نے دعوت بھی نہیں دی، لیکن کسی کی نظر پڑ گئی تو اب یہ خوش ہو گیا، اپنے آپ کو کہنے لگا کہ تو بھی کچھ شخصیت لگنے لگا ہے. بھائی یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. یا تو حضور فرماتے ہیں کہ دعوت دی جائے اور وہ جواب میں کہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو لکی سمجھے، اپنے دوستوں میں اپنے سرکل میں گئے پتہ چلا میری کیا حیثیت ہے، باقاعدہ میں ایسے جاتے ہیں نہیں، یہ تو یوں کہتا ہے انی اخاف اللہ. احیاء العلوم کا وہ قصہ یاد آ گیا حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے ان کے لیے اس میں بڑا سبق بھی ہے. حضرت سلیمان ابن یسار بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، فقہائے سبع میں سے ہیں. وہ حج کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے نکلے. مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ منورہ سے حج کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مکہ آنے کے لیے نکلے. اب اس زمانے میں تو کئی دن لگتے تھے نا مکہ مدینہ سے مکہ پہنچنے میں. تو ایک جگہ مقام ابوا ابھی بھی ہے وہ جگہ، وہاں یہ اور ان کے ساتھی وہ ٹھہرے کہ کچھ ٹھہرنے کے بعد پھر آگے سفر کریں گے. اب آبادی کے پاس ٹھہرنا ہوتا ہے، جیسے ہم سفر میں جاتے بمبئی میں تو کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی نوبت آتی ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے، چائے ناشتے کے لیے. تو اس زمانے میں بھی سفر میں ایسی جگہ پر قافلہ منزل کرتا تھا جہاں آس پاس میں آبادی ہو تاکہ ضرورت کی چیزیں آسانی سے مل جائیں. تو ابوا والے مقام پر یہ دونوں حضرات ٹھہرے. یہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی، اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک بدو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا. وہ بدو تو کام سے گیا ہوگا، اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ دو آدمی یہاں آ کر ٹھہرے ہیں. حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بہت دیا تھا، حسین و جمیل شخص تھے. اب وہ عورت کی جب نظر پڑی تو وہ گرویدہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور وہ اس انتظار میں کہ ان کا ساتھی یہاں سے جائے، یہ تنہا ہو تو میں ان کے پاس پہنچوں. وہ اس انتظار میں اوپر سے دیکھ رہی ہے. اب یہ تو ٹھہرے اس لیے تھے کہ جو سفر کی ضرورت ہو وہ پوری کی جائے. تو ان کے ساتھی نے کہا میں یہاں قریب سے کچھ سودا سلوک جو ضرورت ہے وہ لے کر آتا ہوں. جیسے ہی وہ ساتھی گیا وہ بدو کی عورت ان کے خیمے میں پہنچ گئی جب یہ اکیلے تھے، اور آتے ہی اس نے اپنا چہرہ کھول دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اس کے حسن و جمال کا حال یہ تھا کأنہا قطعۃ قمر، اس کا چہرہ گویا چاند کا ٹکڑا تھا، حسین و جمیل عورت تھی. اب اس نے چہرہ کھول دیا، یہ گھبرا گئے، تنہا تھے کہ کچھ ضرورت کے لیے آئیے. خیمے میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، کہا مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو وہ چیز کا مطالبہ کرتی ہوں جو عورت ایک مرد سے کیا کرتی ہے. وہ یہ سننا تھا کہ وہ گھبرا گئے اور زار و قطار رونے لگے. یہ دیکھیے وہی بات کہ حسب و نسب والی، حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے سوا. اگر آدمی کچا ہو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں کہاں آتے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو زار و قطار رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، چیخ چیخ کر، حتیٰ کہ وہ جو عورت آئی تھی وہ بھی گھبرا گئی کہ ان کے زار و قطار اور زور سے رونے سے کہیں آس پاس والے آ جائیں گے، میری بدنامی ہوگی. فوراً بھاگ گئی، جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی. اب ان کا تو رو رو کر حال سے بے حال ہو گئے تھے. تھوڑی دیر میں ان کا ساتھی بھی آ گیا. ساتھی نے کہا کیا بات ہے، بہت روئے؟ کا گھر یاد آ گیا.
کہا بھائی کوئی مکتب کے بچے تھوڑی ہیں کہ آپ سمجھا رہے ہو، گھر یاد آ گیا. گھر یاد آنے پر کوئی آدمی اتنا سب تو نہیں روتا، وجہ بتاؤ. تو انہوں نے جو بات تھی وہ بتائی کہ ایسا قصہ پیش آیا اس لیے رو رہا ہوں. اب یہ سن کر وہ ساتھی بھی رونے لگے. انہوں نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم تھے، میں نہیں تھا. اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو نفس اور شیطان مجھے بہکا دیتا. تو میں اللہ کے شکرانے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ تھے. یہ صفت کی آج ضرورت ہے. آج یہ گناہ کا ماحول عام ہو گیا. اس طرح گناہ کی دعوت دینے والی عورتوں کی کوئی کمی نہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی ایسا ہوں کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں. نہیں، آپ کی کامیابی اور آپ کی بڑائی تو اس میں کہ ایسے موقع پر ہم یوں جواب میں کہیں کہ نہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ سب چیزوں سے میں دور رہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس کا بدلہ کیا ہوا کہ جب یہ لوگ حج میں پہنچے، حج سے فارغ ہوئے، تو مقام ابراہیم کے پاس حضرت سلیمان ابن یسار کے تھے کہ چونکہ تھکن تھی، طواف کی، صحیح کی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے میری نیند لگ گئی، سو گیا. تو اسی سونے میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل شخص وہ ظاہر ہوئے. میں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا میں یوسف. کہا وہی یوسف صدیق جس کو قرآن نے کہا ہے حضرت یوسف. کہا ہاں وہی یوسف. تو حضرت سلیمان نے ان کو خواب میں کہا تمہارا وہ زلیخا والا قصہ عجیب ہے. تو اس پر حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تمہارا وہ ابوا والی عورت کے ساتھ کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ایک نبی کہہ رہے ہیں. بہرحال تو یہ چھٹا آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ نوجوان جس کو گناہ کرنے کے لیے کوئی عورت دعوت دے، بجائے گناہ کی طرف لپکنے کے یوں کہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے.